بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری صف؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری صف؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری صف؟ فرمایا اور دوسری پر بھی۔ اس حدیث مبارکہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز اور اس میں پھر پہلی صف کا جو مقام ہے اللہ کی نظر میں وہ بیان فرمایا ہے۔ صف اول کی فضیلت ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا کہ پہلی صف پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو براہ راست رحمت ہے، فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا اور درخواست ہے جو اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی صف پر یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحابہ نے فوراً عرض کیا اور صحابہ کی اس بات میں حرص ہوتی تھی کہ جو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آ رہے ہیں، فضائل آ رہے ہیں، وہ کسی ایک جگہ تک ہی محدود نہ رہ جائیں بلکہ اور لوگوں کو بھی مل جایا کریں۔ اس لیے ایسے سوالات کر لیا کرتے تھے جس سے رحمت عام ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اسی جذبے سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ دوسری صف کا بھی کوئی مقام ہے، اس پر بھی کوئی رحمت نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا کہ پہلی صف پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ دوسری صف؟ فرمایا نہیں، پہلی صف پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسری دفعہ میں جا کر 3 دفعہ رحمت پہلی صف کا تذکرہ ہوا، پھر چوتھی دفعہ میں جا کر آپ نے فرمایا ہاں دوسری صف پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز میں، نماز با جماعت ادا کرنے میں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ یوں سمجھیے کہ 4 حصوں میں تقسیم کر لیں اس کو، جن میں سے 3 حصے پہلی صف کو ملتے ہیں اور چوتھا حصہ پھر جو ہے وہ دوسری صف کو بھی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جو تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر پانچویں، پھر اسی لحاظ سے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ثواب نماز کے اندر شامل ہونے کا اور برکتیں اور اس کے انوارات یہ پہلی صف والوں کو سب سے زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ امام پر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان پر، پھر پوری صف اول اس میں شریک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد صف اول سے بچنے کے بعد پھر صف دوم پر جاتی ہے۔ تو اس لیے جماعت کا نماز
جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں بھی کوشش ہو کہ جلد انسان مسجد میں پہنچ جائے اور صف اول میں شریک ہو جائے۔ پھر بعض دفعہ ہم جو ہے وہ صورتاً صف اول سے باہر ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صف اول میں انسان جو ہی مسجد میں پہنچے تو صف اول میں بیٹھ جائے آ کر، کیونکہ اس وقت بھی نماز کھڑی ہونے سے پہلے بھی یہ جو وقت ہوتا ہے اذان اور نماز کے درمیان کا، یہ بھی بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، اگر نوافل کا وقت ہے تو نوافل ادا کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اسی وقت سے فرشتوں کی خاص جو معیت ہے اور ان کی طرف سے خاص قسم کے انوارات اور برکات وہ اس وقت میں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے بھی یہ بڑا اہم وقت ہے، نماز اور اذان کے درمیان کا وقت۔ تو اسی وقت سے اپنی طلب اور اپنی جو ہے وہ اللہ کے حضور میں حاضر باشی دکھانی چاہیے۔ صف اول سے بلا وجہ سستی کر کے پیچھے ہٹ جانا یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صف اول میں جگہ موجود تھی، لیکن انہوں نے پھر صف ثانی میں نماز پڑھی، دوسری صف میں نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نماز دہراؤ، یعنی تمہاری نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوئی، کیونکہ جگہ موجود ہے اور پھر آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے جب تک صف اول میں جگہ موجود ہو تو پیچھے کھڑے ہونا بہت خسارے کا سودا ہے، یعنی 2-4 قدم ہی تو ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ قدم اللہ کو بہت محبوب ہے جو صف کی تکمیل کے لیے اٹھتا ہے۔ صف مکمل نہیں، اگلی صف تو آدمی آگے بڑھ جائے۔ جمعے کے دن، عید کے موقع پر یا اور اجتماعات کے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی صفوں میں اگر جگہ خالی ہے تو بڑھتے 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 آدمی وہاں پہنچ جائے۔ من تقدم قدمہ اللہ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ومن تأخر تأخرہ اللہ، فرمایا لا یزال الرجل یتأخر حتی اخرہ اللہ فی النار۔ آدمی خیر کے کاموں سے صف اول سے پیچھے ہٹتا رہتا ہے، ہٹتا رہتا ہے، ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیچارہ آخر میں چلتے 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 جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی آدمی شروع میں نیک اعمال جذبات بنے، وقت لگا یا کسی بھی ترتیب سے تو صف اول کا نمازی بنا، پھر سستی آنی شروع ہوئی، پھر صف دوم میں شریک ہونا شروع ہوا، لیکن تاخیر سے آنا شروع ہو گیا، پھر سوم میں چلا گیا، پھر چہارم میں چلا گیا، پھر کرتے کرتے نماز سے گیا، پھر مسجد سے گیا، پھر ان چیزوں سے جب گیا تو پھر خدا نخواستہ انجام اچھا نہیں۔ اس لیے جب آدمی صف اول میں کوشش کرے گا شریک ہونے کی تو انشاءاللہ اس کی جماعت کی نماز تو محفوظ ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔